اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک بہت زیادہ اہم چیز جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت ضروری ہے وہ ہے مال۔ مال اس دنیا میں بہتر زندگی یا ہماری جو ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا دی ہے، جیسے مثلاً جسم کی ضرورت، بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کے لیے ہم کو مال کی ضرورت ہے، ہم کو رہائش اختیار کرنا ہے کہ ہم کو موسم سرد اور گرم دونوں طریقے کے ہوتے ہیں، ان موسموں کی تپش اور اس کی شدت اور اس کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے جسم میں اور بیوی اور بچوں کی ضرورت ہے، ان کے تقاضے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ شریعت میں مال کمانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ احرص علی ما ينفعک، اپنے فائدے کے لیے حریص بنو، مگر صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کرنا۔ کتنا مال آپ حاصل کرتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں یہ بتایا گیا ہے، غلط طریقے سے اسے نہ حاصل کیا جائے۔ دوسری چیز، مال کو بڑھانے اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ مارکیٹ کا پتہ لگاتا ہے کہاں سستا مال ملے گا اور کس علاقے میں مہنگا بکے گا، اس پر کیا نفع آئے گا۔ یہ انسانی کی صلاحیت، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس ضرورت کے مطابق اس کو مارکیٹ میں لانا لے جانا، یہ آدمی کی اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں جتنا کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، آدمی جتنی کوشش کرے گا اتنا اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا، کوشش شرط ہے۔ یہ جو ہمارے بنائے ہوئے ضابطے اور اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے مال کو خرچ کرنے کا طریقہ، راستہ اور مال کیسے بڑھے گا، یہ دونوں چیزیں اس میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ رب العالمین اس مال کو ایسا ہی کرے گا جیسے ایک گیہوں کی بیج آپ زمین میں ڈالیں، اس سے پہلے ایک بالی نکلتی ہے، پھر اس سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں اگر 100 دانے ہوں تو 700 تک بڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین صدقے کو اسی طرح بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آدمی جانور کو پال پوس کر صحت مند کرتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین صدقے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں میں جب عذاب آدمی کے سامنے سے آئے گا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ اس عذاب کو روکے گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے۔ صبح اگر کوئی شخص صدقہ نکالے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو مال کو بڑھا دو، دوسرا کہتا ہے اے اللہ تیرے راستے میں مال کو جس نے روک لیا اس کے مال کو روک لے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ایسے کسی موقع کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کبھی وہ لوگ ذرا سا بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے، پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے صدقہ کتنی اہم کی چیز ہے۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں کہ جب آدمی کی موت آتی ہے اور فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے ملک الموت، تو آدمی کہتا ہے کاش مجھ کو تھوڑا سا موقع اور ملتا تاکہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی آخری تمنا موت کے وقت تو یہ ہوتی ہے۔ صدقہ کب کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اس وقت خرچ کرے جب اس کو مال کی ضرورت ہے، تنگی ہے اور مال کی چاہت ہے، ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ نے جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
تنگی اور آسانی میں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ آدمی بستر پہ پڑ گیا، اب ڈاکٹر آیا چیک کیا، کہا بس 2 مہینہ ہے، بس میڈیکلی اب آپ کی بالکل آخری اسٹیپ ہے، پھر آدمی شروع کرتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ فلاں مال اس کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا، فلاں اس، جب اب اس کا رہ ہی نہیں گیا، اب تو سب وارثین کا ہونے والا ہے، پھر اس وقت وہ تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں، صدقہ اس وقت ہو جب ہم کو ضرورت ہے، جب ہماری استطاعت ہے، جب ہماری قوت میں ہے، اور جب خرچ کرنے میں ہم کو بہت یعنی کس کر نکالنا پڑتا ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ آپ پڑھیے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے جو مال دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کچھ اللہ کے گھر اللہ کے کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آئے ہو یا سب اللہ کے راستے میں لے آئے؟ کہا چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ پر توکل، اور اے نبی تیرا اسوہ، تیرا نمونہ، تیری تعلیمات، گھر خالی نہیں ہے، پورا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ اب آج مقابلہ کروں گا، لیکن ابو بکر سبقت لے گئے، انہوں نے آدھا مال لایا۔ حضرت عثمان ذو النورین 800 اونٹ ماں سامان کے، 200 گھوڑے، 6.25 کلو سونا۔ اللہ کے نبی نے کہا بس عثمان، آج کے بعد تیرے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بھی 6.25 کلو سونا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پڑھیے 1300 ٹن کھجوریں، 1300، ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مال اٹھا کر لے کر آئے تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوا تھا، بہت اونچا، پورا بلند بالا قد تھا آپ کا، بہت لہیم شہیم اور طاقتور، لیکن جب ایک آدمی بڑا بوجھ اٹھا لیتا ہے طاقت کے باہر تو ڈگراتا ہوا چلتا ہے، سنبھل نہیں پاتا ہے، پیر جمتے نہیں ہیں، ایسے انداز میں آ رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا آج جنت کمانا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک صحابی دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی کے کھیت میں گئے، رات بھر پانی ڈالا اور بدلے میں کچھ کھجوریں ملی، آدھی کھجور اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے رکھی جو بھوکے تھے، اور آدھی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو کہا یہ ہے میرا صدقہ۔ منافقین نے جب حضرت عباس کو دیکھا تو کہا دیکھو دکھاوا کر رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے ہی پارے کے درس میں، نقاد ہوتے ہیں یہ، دوسرے پارے میں بھی بتایا تھا، صرف تنقید کرنا ہے ان کا کام، یہ دیکھنا چاہیے کیا کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ دیکھو یہ دکھاوا کر رہے ہیں، اور جب یہ اتنا صلاح تو بولے اتنے کی کیا ضرورت اللہ کی اور اس کے رسول کو؟ اللہ کے نبی نے اس کھجور کو پورے اس پر پھیلا دیا، اور آپ غور تو کیجئے وہ اتنی کھجوریں نہیں تھی، وہ ان کا 100% جو مال تھا وہ تھا، 100% جو بھی ان کی تھی پورا کے پورا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی نے جب دعوت دی، صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو اللہ کے نبی سے کہا جو آپ لے لیں وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے، جو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کیا ہے اس کا مال؟ جب وہ مر گیا جو اس نے کھا لیا وہ، جو پہن لیا وہ، اس کے بعد جو بچا وہ اس کے بیوی بچے بانٹ لیں گے، اس کے وارثین کا، اس کا کیا؟ اس کا وہی جو اس نے آخرت میں خرچ کیا، اس کا وہ جو آخرت میں اس نے ذخیرہ کیا۔ ذرا سا غور کیجئے، ہم یہاں پلاٹ بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، گھر بناتے ہیں، بالکل وہ ضروری ہے بنانا چاہیے، لیکن اپنی آخرت کے لیے کتنا بناتے ہیں؟ کسی اور سے نہیں، اس دل سے خود سوال کریں جس میں اللہ کی محبت رسول کی اطاعت بستی ہے، اس سے خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم ہر مہینہ موبائل ریچارج، اب یہ تو ایسا تماشا ہے موبائل کہ آدمی اگر گھر سے موبائل بھول کر نکلا تو لگتا ہے آدھا آدمی نکلا ہے، لگتا ہی نہیں ہے پورا ہے، 2 کارڈ اور سب میں ریچارج چاہیے۔ ہم لوگ آخرت کا ریچارج کتنا مارتے ہیں ہر مہینے کا؟ کسی اور سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، سوال اپنے آپ سے کریں۔ ہمارے پاس کچھ ہے، بے شمار اسکیمیں ہیں اوپر، بے شمار۔ اللہ تعالیٰ
اللہ کے راستے میں دینے والوں کے لیے جو کرے گا، میں آگے بھی یہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ اس لیے اللہ نے کہا ہے ہمارا مال، آدمی مال ہے اس کے ذریعے جنتی بن سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے۔ وقت تو ہے، یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک سیکنڈ یہاں کا قیمتی ہے۔ آدمی اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے رشتے جوڑ کر کے، اپنے رحم کے ذریعے، اپنے غصے سے لوگوں کو معاف کر کے ہر چیز سے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اس مال سے اپنا گھر، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال، اپنا اسٹیٹس یہ بنانے میں سب لگاتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا خود ہم سوچیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کتنا یہ مال لگاتے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں، دوسرا کوئی نہیں، اپنے آپ کو ایک حصہ ضرور رکھیں۔ مال کے بڑھنے کی ایک وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی چاہتا ہے، اور اتنی چاہتا ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری مانگے گا وہ، ایک وادی اگر سونے سے مل جائے، اور آدمی کو خواہش رہنا بھی چاہیے، کوئی غلط نہیں ہے، اور عمر 80 سال کے بوڑھے کے بھی پاس بیٹھے گا تو 20 سال کا پروگرام بتائے گا وہ، اگلی اسٹیپ میں اس کو جانے کا پروگرام رہتا ہی نہیں ہے۔ مال اور عمر آدمی کو ہمیشہ، اللہ کے نبی نے کہا دونوں زیادہ چاہتے ہو، بالکل آسان راستہ بتا دیا، کیا؟ صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو، یہ بڑی اہم چیز ہے، رشتہ جوڑنا بڑی اہم چیز ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ جوڑو۔ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہو جائیں، ہے نہ، اللہ نے دیا ہے، یہ اماں، یہ ابا، یہ چچا، یہ چچی، یہ ماموں، یہ نانا، یہ دادی، دادا، کس کے دیے ہوئے؟ اس کے، یہ سب اس کے۔ ایک رشتہ صرف ہم مناتے ہیں دنیا میں، جس کو سب سے زیادہ لے کر چلتے ہیں، بیوی کا رشتہ، باقی سب کس کے ہے؟ اب جیسے بھی اللہ نے دیے ہیں نبھاؤ، ان کو جوڑو، جیسے بھی ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے، اس رب کے دیے ہوئے ہیں، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تم کو کس خاندان میں رہنا ہے، کیسے بھی۔ اور ایسا نہیں کہ جو ہمارے یہاں آئے ہم اس کے یہاں جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا مزاج، کرانے کی دکان والا، کرانے کی دکان پہ آپ جاؤ، پیسہ دو گے تو سامان ملے گا، ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے رشتے کا۔ کیسے ہے؟ دیکھیں گے کہاں سے گھر بھر آئی، وہاں گھر بھر، جہاں سے ایک آدمی آئی، یعنی سامنے والے کا جیسا ویسا نہ، جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے کا کوئی آدمی آئے، اٹھ کر کے پوچھا، اللہ کے نبی سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار مجھ کو کاٹتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں، میں ان کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں، وہ مجھ کو محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے خلاف سازش کرتے ہیں، کیا کروں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار اور تمہارے لیے جنت۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارے رشتہ دار نے کیا کیا، بس یہی فلسفہ ہمارا بگڑا ہے۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا تو جھوٹا تھا، تو نے کیا کیا، وہ تو اس سے پوچھے گا نا۔ جیسے ایک آدمی سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیری بیوی کیسی تھی، فرما بردار تھی، نہ، اللہ یہ پوچھے گا تو نے بیوی کے حقوق ادا کیا۔ بیوی سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا شوہر کیسا تھا، تو کیسی تھی۔ جس دن ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا نیک ترین انسان ہو جائیں گے۔ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرا کون سا بیٹا کتنا فرما بردار تھا، تو نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا، یہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ بیٹے سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرا باپ کیسا تھا، تو فرما بردار تھا۔ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ فلسفہ اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا بس ہم کامیاب ہو گئے زندگی میں۔ یہ فلسفہ ہے، یہی شریعت، یہی دین، یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ تو رشتے جوڑنا، تو صلہ رحمی کرنے سے مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال دینا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مال دینے کے ٹائم مالک یوم الدین بن جاتا ہے، نماز پڑھا یہ اللہ پوچھے گا، روزہ رکھا یہ اللہ پوچھے گا، وہ بھوکا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اگر ہے تو آپ اس کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا نہ دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہمارے جو مشرک رشتہ دار آ کر کے ہم سے مدد مانگتے تو ہم لوگ پسو پیش میں رہتے تھے، ان کو دے نہ دے۔ اللہ نے کہا ہدایت دینا میرا کام ہے، لیکن تم جو نیکی کرو گے بالیقین اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔
اور ایک آدمی غلط کچھ رکھ رہا ہے شوق، لیکن اس کی بیوی اور بچے بھوکے ہیں، تو اس کو کھانا کھلا دیجیے، وہ خود بھی بھوکا ہے، تو اس کے لیے غلط چیز کے لیے دینے کے لیے حکم نہیں دیا ہے، لیکن اس کا مالک یوم الدین حساب لینے والا اللہ ہے۔ تم کو کہا تم نیکی کا کوئی موقع ضائع مت کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیتے ہیں، فرض کر لیجئے ایک آدمی آیا اور ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا اپنا درد بیان کیا کہ ہم نے ایک بڑا اماؤنٹ نکال کر کے دے دیا۔ اتنے میں ہمارا ایک دوست آیا، یہ کس لیے آیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا پریشانی بتا رہا تھا یار وہ۔ ارے بولے اس کا کام ہی وہی ہے، ہو جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ذرا بھی دکھ نہیں کرنا۔ آپ نے ہمدردی کے جذبے سے شریعت پر عمل کیا، آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک روز نکلا صدقہ دینے، چپکے سے دوں گا اللہ کے راستے میں، ایک دم چھپا کر دینا صدقہ، زکوٰۃ اعلانیہ دینا ہے، صدقہ ایک دم چھپا کر، اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، بہت چھپا کر دینا۔ یہ نیکی اصل وہی ہے، جنت اللہ کا بہت قیمتی سامان ہے، بہت قیمتی۔ تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی نکلا صدقہ دینے کے لیے، اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی چہرے پہ، پیشانی پہ سلوٹیں اور رات کی تاریکی میں ٹہل رہا ہے۔ کہا اس سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ کسی مجبوری نے اس کو گھر سے نکالا ہوگا، بڑا اماؤنٹ تھا اس کے ہاتھ میں رکھا، چلا گیا۔ دوسرے روز شور ہوا، کون بیوقوف تھا، ایک بخیل دولت مند کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا یا اللہ میرا مقصد تو نیک تھا، ہو گئی غلطی۔ دوسرے روز پھر لے کر نکلا، ایک خاتون کو دیکھا بچتے بچاتے جا رہی تھی، کہنے لگا یہ بیچاری خاتون اتنی رات کو نکلی ہے، کسی مجبوری نے گھر سے نکالا ہوگا، ایک بڑا اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ فاحشہ خاتون تھی، رات میں لوگوں کو گناہ کی دعوت دینے والی۔ لوگوں نے کہا یہ کون بیوقوف ہے، کل ایک بخیل سیٹ کو آج ایک فاحشہ خاتون کو پیسہ دے دیا۔ پھر بڑا افسوس ہوا، تیسرے روز پھر پیسہ لے کر نکلا۔ اب نکلا تو ایک آدمی چھپتا چھپاتا بچتا بچاتا جا رہا ہے، کہا یہ لگ رہا ہے، اس کو پکڑا، اس کو دے دیا۔ تیسرے روز شور ہوا، کون تھا؟ پہلے دن ایک بخیل کو، دوسرے روز ایک فاحشہ کو، اور تیسرے دن ایک چور کو دے دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ بخیل سوچنے لگا کہ ایک میں ہوں، اپنا مال بچانے اور اس کو لوگوں سے چھپانے اور اپنے پاس جمع کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہوں، اور ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے مال لٹانے نکلتا ہے رات۔ عورت سوچتی ہے کہ میں گناہ کی دعوت دینے نکلتی ہوں، ایک آدمی نیکی کی تلاش میں رات کے سناٹے میں نکلتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، چور نے کہا میں مال لوٹنے نکلتا ہوں، گناہ کرنے، اور ایک اللہ کا بندہ ہے جو لٹانے نکلتا ہے۔ تو اخلاص سے ہم نے دیا، اللہ مال کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقے کے بعد اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا، اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، کسی کے آنسو اگر ہم نے پوچھ لیے، کسی کا درد اگر ہم نے اپنا درد بنا لیا، سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا۔ یہ دیا کہاں جائے؟ صدقہ دیا کہاں جائے؟ صدقہ اور زکوٰۃ، یہ جو سب چیز ہے، زکوٰۃ کا تو اجتماعی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ بہترین صدقہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اپنی بیوی اور بچوں پر جو خرچ کرتا ہے آدمی، وہ صدقہ ہے۔ اچھا پھل لے کر آؤ، آپ ادھر ادھر ہوٹل میں کھاتے ہو، کبھی ان کو بھی لا کر کے کھلاؤ وہی سب آئٹم، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک لقمہ آدمی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا صدقہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی رشتہ دار، کتنا بھی اپنے تعلقات خراب ہو، لیکن ہم کو تو جنت چاہیے نا، ہم کو تو اللہ کی رضا چاہیے نا، تو وہ تعلق نہیں، ہم کو اللہ کی رضا صرف دکھتی ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کے ہاں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ خوددار ہوتا ہے آدمی، کام کرنے والا۔ آپ کو دیکھنا ہے، اسی معاشرے میں وہ آدمی رہتا ہے، اس کی کمائی 2000 اور 3000 روپیہ ہفتے کی ہے، اسی کرانے سے وہ بھی سامان لیتا ہے جہاں سے ہم لیتے ہیں۔ اتنے میں تو کرانہ آتا ہے، اتنے میں تو دیگر چیزیں آتی ہے۔ اس کے یہاں میڈیکل آ گیا تو کیا کرے گا، اس کے بچوں کی فیس کا معاملہ آیا تو کیا کرے گا، شادی بیاہ ہو تو کیا کرے گا۔ اگر
موسم تبدیل ہو، سردی آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ کبھی یہ سب سوچئے۔ خود بخود آپ کے اطراف میں جو ضرورت مند ہے، جو اپنی زبانوں کو نہیں کھولتے، غیرت و حمیت نے جن کی زبانوں پر تالے لگا رکھے ہیں، وہ خود بخود آپ کو دکھ جائیں گے، اللہ دکھا دے گا۔ اور تلاش کرنا ہے، گھر نہیں بیٹھنا ہے، تاکہ وہ شخص ہو جو چرب زبانی سے لے کر کے چلا جائے، ایک دم اڑک کر کے۔ مسکین وہ نہیں ہے، مسکین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی زبان کو نہ کھولے۔ وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے اور ہمارے صدقات کا بھی مستحق ہے۔ اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ کبھی وہاں اچھا کھانا نہیں بنتا، تیتر بٹیر ہمارے یہاں بنتا ہے، 4 بٹیر بنا رہے ہو، 4 لوگوں گھر میں 8 بنا لو، اپنے اس رشتے دار کے یہاں بھیج دو۔ مختلف اشیاء کھانے پینے کی، صدقہ ہر قسم کا، موقع کوئی ضائع نہیں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ چپکے سے کرنا اور اس کو جتلانا نہیں۔ بڑے زبردست الفاظ ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اس صدقے کو جس کے دینے کے بعد اذیت دی جائے، اس سے اچھا ہے کہ تم نرمی سے اس کو نہ کہہ دو۔ کسی کو دو تو پھر اس کے بعد کبھی غصے میں آؤ تو کہو کہ میرے ٹکڑے پہ پلا ہے، ارے میں تو تھا اس کے بچے کی بھی۔ استغفر اللہ، شیطان آپ کو نیکی سے نہیں روک پایا تو ضائع کروا دیا نیکی، بھول جاؤ اسے، وہ ذخیرہ ہے قیامت کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً بیان فرمایا سود، کتنی خطرناک چیز ہے سود، انتہائی بدترین گناہ ہے۔ اس کا لینے والا، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، گارنٹر، سب ایک جیسے مجرم ہے، سب۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں وہ جملہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے جو سود کے بارے میں۔ سن لیجئے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے روز اس کو ہتھیار دیا جائے گا اور کہا جائے گا چل اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کھڑے ہو۔ بیان کرتے ہوئے دل کہاں پر آئے، کس کی جسارت، اللہ اور رسول کے سامنے کھڑا ہو۔ وہاں تو سب صرف نجات اور بخشش چاہیں گے، اتنا سنگین جرم اور گناہ ہے۔ یہ مال کو کھا جاتا ہے، مروت اور اخوت کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے سود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود کے بارے میں قیامت کے روز یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے جھومتے جھامتے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کھبتی کر دیا۔ مقبوط الحواس، کسی کو شیطان لگ جاتا ہے تو کیسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے ہی چلے گا سود خور قیامت کے روز۔ یہ تیسرے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ سود بے شمار اس کی شکلیں ہیں، مال پر مال بڑھانا، آپ نے کسی کو مال دیا، اس پہ آپ اس مال کے اوپر زائد مال لے رہے ہیں، بس یہ ہے سود۔ ہمارے یہاں آج کل بہت ساری اس پر تو مختلف باقاعدہ ایک یعنی مستقل پروگرام ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں جو سود کی قسمیں ہیں، آدمی 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دے رہا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے کہ ہر ہفتہ تجھ کے 5,000 روپیہ نفع لوں گا۔ یہ نفع نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 لاکھ دے رہے اور کہے مہینے کا 10,000 مجھ کو چاہیے نفع، جا تو اس میں کاروبار کر، یہ بھی سود ہے۔ فکس اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، جو تجارت ہے، پارٹنرشپ، اس میں فیگر طے نہیں ہوتا ہے، پرسنٹ طے ہوتا ہے۔ آپ نے فیگر طے کر لیا 10,000، یہ سود۔ پرسنٹ کیسے؟ جتنا بھی نفع آئے گا یہ میرا پیسہ، تیرا تجربہ اور تیری محنت۔ اب اس میں جتنا بھی نفع آئے گا 50% ہم دونوں کا رہے گا۔ اب ایک مہینہ اس نے 20,000 کمایا تو آپ کو 10,000 آیا، دوسرے مہینے میں اس نے 28 کمایا تو آپ کو کتنا ملا؟ 14۔ تیسرے مہینے میں اس کو کتنا ملا؟ 15,000 تو آپ کو ملا 7.5۔ یعنی جب آپ پرسنٹ طے کریں گے تو فیگر اوپر نیچے ہوگا، اور اگر آپ فیگر طے کریں گے تو یہی ہے سود۔ یہ ایک شکل ہے۔ یہ جو یعنی پارٹنرشپ جو ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آدمی کا سرمایہ ہو اور ایک آدمی کا تجربہ اور محنت ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یہی تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ کر سکتے ہیں، بالکل جائز۔ اور جب تک ایمانداری سے 2 پارٹنر تجارت کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔
لیکن عام طور سے شیطان دماغ میں ڈالتا ہے ابے اس کو کیا معلوم تو 22 روپیہ میں خرید رہا ہے کہ 28 میں، اور خرید رہا ہے 22 میں، بتا دیا 28 میں 6 روپیہ تو یہیں مار لیا 1 کلو پر۔ اب بیچنے جب گیا تو بیچا اس نے 34 میں، بتایا 32 میں۔ اب اس کو کیا معلوم، اس کو تو 28 سے 32 کا حساب مطلب 6 روپیہ کلو میں ملا، 3 میرا، مگر وہاں بھی 2 یہاں بھی 6۔ اللہ کو حساب دینا ہے، جب تک ایمانداری رہے گی خوب برکت۔ اللہ نے آپ کے حصے میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، پارٹنرشپ جو ہمارے یہاں نہیں ہے، دین نہیں ہے، اس کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں شیئر سے چلتی ہے، یہ معمولی یعنی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو نقصان ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ سب اسی سے۔ مالی ترقی نے ایک آدمی کا 10,000 بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کرے، آپ ایمانداری سے کیجیے۔ ہمارے یہاں تو کمپنی آتی ہے، کبھی ہیرا گولڈ آتا ہے، کبھی کوئی اور گولڈ آتا ہے، سب کا مال لے کے بھاگ جاتا ہے، اور جنت کاندھے پہ لے کر آتے ہیں یہ لوگ جب آتے ہیں تو۔ اللہ اکبر، ایسی باتیں لوگوں سے دھوکہ دھڑی۔ یہ پارٹنرشپ جو شریعت کے مطابق ہے اس کا وہ لوگوں میں نہ ہو، یہ خوف ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہ دینداری، کبھی الفہد آیا اس نے بھی ایسے ہی کیا، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارا بھی کہ علماء سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ پونزی اسکیم ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خود ہمارے یہاں ایک شخص کا گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، آدمی تجربہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ہیں، گارنٹی اس کی، اس کا اپنا خاندان ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی چاہیے ایمانداری سے کرے، اللہ بہت برکت دے گا۔ یہ جائز ہے، اللہ نے کہا ہے میں نے تجارت کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام، مروت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ میں آپ کو بتاؤں، بس وقت ہو گیا ہے، 2 منٹ اور بولوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ قرض پر اور لین دین پر کل، یہ بڑے اہم عناوین ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جب ہوئی، مروت ختم ہو جاتی ہے سود سے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی جو ہے بالکل تباہ ہو گیا تھا، تو وہاں کا جو صدر تھا اس نے امریکہ، برطانیہ وغیرہ سے مدد مانگی۔ ان لوگوں نے فوراً وائٹ ہاؤس میں میٹنگ لی اور کہا 2% سود پہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ جب اس کے پاس یہ میسج پہنچا تو رونے لگا، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں رونے لگا اور پرچی پھینک دی اس نے، کہا اتنے % پر تو دنیا میں کوئی بھی ہم کو دے رہا ہے، اب ہمارے اپنے مذہب کے لوگ ہو، ہم عیسائی آپ عیسائی، ہم نے اپنے بیٹے مروائے آپ کے لیے، کوئی مروت اور اخوت نہیں ہے۔ اب جائیے ابھی ہمارے برادران کے وطن کی بستیوں میں 10 اور 20 ہزار روپیہ اگر آدمی کو قرض لگتا ہے تو انٹرسٹ پر ملتا ہے، عام بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھ کو بتانے لگا کہ اس کے سگے چچا زاد بھائی کو، کافی پرانا واقعہ ہے یہ، تقریباً 20 سال، 40,000 کی ضرورت تھی آپریشن کے لیے، اپنے سگے چچا زاد بھائی کے پاس گیا، اس کے پاس تھا، اور کس کے لیے؟ اس کی امی کے لیے، یعنی چچی کے لیے۔ اب اس نے کہہ دیا کہ میں 8 مہینے کے بعد دوں گا، کہا بعد میں بولتا ہوں۔ 8 مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ 8 دن بعد وہ مر گئی۔ اس نے کہا نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اگر 8 مہینے کے لیے اس کو دے دوں تو اتنا انٹرسٹ 8 مہینے میں ہوتا ہے، کیا فائدہ دے کر کے؟ ماں مر گئی، چچی مر گئی، یہ مروت ختم کر دیتا ہے، اخوت ختم کر دیتا ہے، حرام ہے۔ ایک شکل و سود کی اور ہے بیعینہ، صراحتاً حرام ہے یہ بیعینہ۔ بہت ساری شکلیں ہیں، میں کچھ شکلیں صرف بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس پر میں نے کہا نا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ شے کو بیچ میں ڈال دینا، شے کو بیچ میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی نے کیا کیا کہ ایک چیز دے دی، مثلاً 4 لاکھ کا پلاٹ ہے، اب ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پلاٹ ایسا کر تو 5 لاکھ میں رکھ لے، اور معاف کیجئے گا یہ پلاٹ تو رکھ لے، اس کو پیسے کی ضرورت آیا رکھ لے، 4 لاکھ میں رکھ لے، 1 مہینے کے بعد میں اسی کو 5 لاکھ میں خرید لوں گا۔ روکڑا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ اب 1 مہینے کے بعد اس سے 5 لاکھ میں پھر وہی پلاٹ واپس لے لیا۔ یہ ہے بیعینہ، صراحتاً حرام ہے۔ آپ نے صرف پلاٹ بیچ میں ڈالا ہے، 4 لاکھ دیا اور لیا کتنا؟ لیا کتنا؟ 5۔ یہ 1 لاکھ جو آپ نے طے کیا، آپ کو پلاٹ لینا ہے، آپ مارکیٹ ریٹ سے خرید لیجئے، اور جب آپ لوٹائیں گے اس وقت کا جو مارکیٹ ریٹ رہے، چاہے مارکیٹ ویلو نیچے آئے چاہے اوپر جائے، آپ اس وقت کے مارکیٹ ویلو سے۔ یہ ہے بیعینہ، کسی شے کو بیچ میں ڈال دینا۔ اس کی اور بھی شکلیں ہیں، 1 2 شکلیں 4 شکلیں جو ہمارے سماج میں رائج ہے۔
کل انشاءاللہ اس کو بیان کر کے قرض اور لین دین، یعنی قرض دینے کا طریقہ، قرض کا فائدہ، بہت فائدہ ہے قرضوں کا، بہت فائدہ ہے، کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لین دین میں کیسے کرنا، ہمارے یہاں لین دین کا شرعی طریقہ نہیں معلوم ہے، پتہ چلا وہ کیا بولتے ہیں، کون سی گنتی، الٹی گنتی، سیدھی گنتی، کیا کیا بولتے ہیں وہ، اس کو دے دیے پلاٹ تو پھنس گئے۔ ذات شریعت کے اگر آپ جان جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کوئی پھنسا نہیں پائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہم لوگ ضابطوں کو چھوڑ دیتے ہیں خرید و فروخت میں، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔